شہباز شریف اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ٹھکانے لگائے۔ فیض حمید ہمارے لیے اتنے ہی نقصان دہ رہے جتنے جنرل باجوہ۔ اصلی پاکستانی چہرہ باہر آ گیا۔ وہ تجاوزات تو ہوتی ہی ناجائز ہیں۔ ان کا ملٹری ٹرائل ہوا تو بہت ہی خراب نتائج آئیں گے۔ میرا سوال ایک عام پاکستانی کے طور پہ یہ ہے، توشہ خانہ کی ہسٹری بہت لمبی ہے اور کس نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں دھوئے؟ توشہ خانہ کو کس نے نہیں لوٹا؟ توشہ خانہ کوئی بت خانہ تھا جہاں یہ عبادت کرتے تھے؟ سابق گورنر اور لیگی رہنما محمد زبیر نے کہا ہے کہ عمران خان کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے۔ ان کا ملٹری ٹرائل ہوا تو بہت ہی خراب نتائج آئیں گے۔ فیض حمید تو فوجی ہیں، ان کا ملٹری ٹرائل بنتا ہے، ہونا چاہیے۔ اچھا، اب محمد زبیر کا کہنا ہے کہ شہباز شریف مذاکرات نہیں چاہتے۔ کامن سینس کی بات ہے، کیوں؟ کیا وہ اپنی حکومت کا تختہ ہونے دیں گے؟ شہباز شریف اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ٹھکانے لگائے اور ہم اگلے 4.5 سال تک حکومت کرتے رہیں، اور آئندہ کے لیے بھی رستے ہموار ہو جائیں۔ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، زبیر صاحب یہ نہیں کہا، لیکن یہ زبیر صاحب کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ وہ بہت دیر نون لیگ کے ساتھی رہے ہیں، ان کے گورنر بھی رہے ہیں ان کی طرف سے۔ اس وقت ان کو اس بات کا خیال نہیں آیا کہ ان کے جو سو کالڈ نام نہاد جو قائدین تھے، یہ نواز شہباز اینڈ کمپنی، یہ تو خود جنرل ضیاء کی پیداوار ہیں۔ یہ تو وہ پرندے ہیں جو اس گھونسلے میں رہے جو جنرل ضیاء کا فوجی بوٹ بڑا خوبصورت اونچا ہوتا ہے، اس کے گھونسلے میں انڈوں سے بچے نکلے، اور پھر دنیا جانتی ہے کہ یہ کس کے عہد میں کیسے لانچ کیے گئے۔ باقی اسٹیبلشمنٹ کی بارے میں مصیبت یہ ہے اس ملک میں کہ جو آپ کو راس آ جائے وہ ٹھیک ہے، باقی کا اگر کوئی معاملہ ہو تو آپ کو مرچیں لگتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، نیکسٹ، عدالت نے توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی پہ فرد جرم عائد کر دی۔ عمران خان اور بشرا نے صحت جرم سے انکار کیا۔ اسپیشل جج سینٹرل 1 کی عدالت نے ملزمان پر فرد جرم عائد کی۔ جج شاہ رخ ارجمند نے فرد جرم پڑھ کے سنائی، جس کے بعد توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت 18 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ کیس کی ابتدائی تحقیقات ایف آئی اے نے کی تھیں۔ نیب ترامیم کی روشنی میں یہ کیس ایف آئی اے کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ دیکھیں، بات سنیں، اس پہ میں کامنٹ نہیں کرتا، اس خبر پہ یا ان تفصیلات پہ۔ اچھا، عمران خان اور بشرا بی بی پہ فرد جرم عائدی، اچھا، اور انہوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھ پہ آپ کوئی سچا کیس بھی بناؤ گے تو ظاہر ہے میں عدالت میں فرد جرم سے انکار کرنے سے ہی شروعات کروں گا۔ لیکن کوئی مجھے ایک بات بتائے، توشہ خانہ کی ہسٹری بہت لمبی ہے اور کس نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں دھوئے؟ مجھے اس کا جواب دیں۔ آپ کا چور چور ہے، میرا چور سعد ہے، وہ فرشتہ ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اکراس دا بورڈ کرو جو کرنا ہے۔ کس نے ہاتھ نہیں رنگے؟ ایک گاڑی کی بات ہوئی تھی ٹی وی پہ، جس میں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی اس وقت چیف منسٹر نہیں تھی، وہ کہہ رہی تھیں کہ کاٹ دو، یہ چل تو نہیں رہا، یہ آیا گا نہیں، لیکن وہ جو اینکر تھا اس نے وہ چلا دیا سارا۔ توشہ خانہ کو کس نے نہیں لوٹا؟ یہ انکار کر رہے ہیں صحت جرم سے، تو عدالت جانے اور یہ جانے۔ میرا سوال ایک عام پاکستانی کے طور پہ یہ ہے کہ اس بہتی گنگا میں ان کے نام بتاؤ جنہوں نے اس کو لوٹا نہیں ہے۔
ایکسپلائٹ نہیں کیا, مس یوز نہیں کیا. یہ سوال ہے. اور ایسی باتیں یاد رکھیں قوم کے اندر اپنی ریاست سے لا تعلقی کو جنم دیتی ہیں. سوچ لیں. مجھے اس کیس میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. توشہ خانہ دیکھو, کہتے ہیں کہ رائی کا پہاڑ بنانا, تو رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے نا بھائی. جہاں دھواں ہوگا وہاں آگ ہوگی, کامن سینس کی بات ہے. تو میں آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ اینی ون. میرا سوال اور ہے کہ اس ملک کی تاریخ میں ان کے علاوہ توشہ خانہ کوئی بت خانہ تھا جہاں یہ عبادت کرتے تھے؟ نیکسٹ, شیر افضل مروت نے کہا کہ فیض حمید ہمارے لیے اتنے ہی نقصان دہ رہے جتنے جنرل باجوہ. فیض حمید کی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. ریٹائرڈ فوجی افسر کی معاونت ٹھوس ہونی چاہیے. صرف ہمدردی کافی نہیں ہے. جس کے کوئی شواہد نہیں ہے, اگر شواہد ہوتے تو ان پہ لازم تھا کہ 9 مئی کے فوراً بعد سامنے لاتے. بہرحال اس پہ میں کیا کروں, پرابلم ہے. پاکستان میں میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. چمچا گیری, چاپلوسی اور خوشامد یہ ہمارا کلچر ہے. عام لوگوں کی ایکسیس نہیں, ان کو نہیں پتا کہ حکمرانوں کے ساتھ ان کے قریبی ترین کس طرح بہیو کرتے ہیں, جیسے تیسرے درجے کے گھٹیا درباری ہوں. خواتین ہوں وہ کنیزوں کی طرح بہیو کرتی. ایکسیپشنز ہوں گی کوئی. یہ کلچر ہے ہمارا. وائلیٹ سرکاری ملازم, لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, یہ کلچر شروع میں نہیں تھا, اس کے بعد بدل. کیوں نہیں تھا؟ انگریز کا ٹرینڈ سول سرونٹ جو تھا وہ نہیں پرواہ کرتا تھا. یہ یاد رکھیں. پاکستان کے آغاز میں یہ کام نہ ہونے کے برابر تھا. اس کے بعد انگریز کے ٹرینڈ لوگوں کے بعد ان لوگوں کے ٹرینڈ لوگ آئے, معیار کم ہو گیا. پھر ان کے ٹرینڈ لوگ آئے, معیار اور کم ہو گیا. پھر ان کے ٹرینڈ آئے تو اصلی پاکستانی چہرہ باہر آ گیا. ختم. اور میں نے کئی بار یہ عرض کیا ہے کہ ظلم کا مطلب کسی کو چاقو, چھری, خنجر یا گولی مارنا نہیں ہے. ظلم کا مطلب ہے اپنی حدود سے تجاوز کرنا. ہم تو وہ لوگ ہیں, ہمارے یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اخباروں میں, بہت برا حال ہے. ٹی وی ٹکٹس غلط ہوتے, کہتے ہیں ناجائز تجاوزات. وہ تجاوزات تو ہوتی ہی ناجائز ہیں. یہ ہماری علمی صورتحال ہے. آپ ٹی وی پہ جتنی املا, پروننسیشن غلط, اس ملک کا سابق وزیر اعظم ساورنٹی کو ساورینٹی کہتا ہے, اور 99% بلکہ 100% لوگ کیا کہتے ہیں, عوام یہ کہتی ہے, عوام یہ چاہتی ہے. اور کبھی کسی کو شرم نہیں آئی؟ عام آدمی ایک جب ہوتا ہے تو کبھی سنا ہے کسی نے کہا ہو کہ عام آدمی یہ چاہتی ہے؟ نہیں, وہ چاہتا ہے. جب جمع تو اس کا جینڈر بدل دیتے ہیں, عوام چاہتی ہے. یعنی وہ کروڑوں میں ہو تو وہ زنانے ہو جاتے ہیں. یہ حال ہے ہمارا. ہمیں ایک کامن سینس کی بات ہے. ہمارے ہاں چاپلوسی, خوشامد اور واردات ڈالنے کے لیے آپس میں پلان کرنا, یہ وہ سارا, یہ پارٹ آف آور کلچر. یہ ہمارے ڈی این اے میں ہے شاید.